الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ دوستو، ساتھیو، بزرگوں، آج کا جو یہ کلپ ہے، ویڈیو ہے، وہ اتوار کے سلسلے میں ہے، اور اتوار کو ہم سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں جوابات دینا۔ آواز حق صاحب کہتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ بات بہت گرم ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شیعوں نے قتل کیا تھا یا صحابہ کی اولاد نے قتل کیا تھا۔ جیسے عامر بن سعد، جو سعد بن ابی وقاص کے صاحبزادے ہیں، کوفی ابو سفیان اور معاویہ کے شیعہ تھے، یا حضرت حسین اور حضرت حسن اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعہ تھے۔ تو یہ ذات ذرا اس پر تفصیل سے آپ گفتگو کریں۔ آواز حق صاحب، یہ شیخ مفید کی کتاب ہے الارشاد۔ میرے بھائی، اس کے صفحے نمبر 75 پر لکھا ہوا ہے کہ امام حسین نے خطبہ دیا تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے۔ پھر وہ ان کو کہتا ہے کہ خطبے دینے کا مقصد یہ تھا کہ میرے بھائیو، اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو رہو، اور تم میں سے جو بندہ جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ تو اس خطبے میں شروع میں یہ الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خبر پڑی ہے، اتانا خبر، ہمارے پاس خبر آئی ہے، فضی قتل مسلم بن عقیل، کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، وہانی و عروہ و عبداللہ بن یقطرہ وقد خذلنا شیعتنا۔ یہ الفاظ ہیں، آپ دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام حسین شہادت سے پہلے جو ہے اس کو پتہ چلا کہ ہمارے ساتھیوں کو انہوں نے شہید کر دیا ہے، مسلم بن عقیل کو، وقد خذلنا شیعتنا، وہ کہتے ہیں ہمارے شیعوں نے ہمیں رسوا کر دیا۔ پھر وہ کہتا ہے فمن احب منکم من انصراف فلینصرف غیر حرج، میری طرف سے کوئی ملامت نہیں ہوگی، جو تم میں سے جانا چاہے وہ چلا جائے، جو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ رہے۔ لیکن وقد خذلنا شیعتنا، ہمارے شیعوں نے ہمیں بہت زیادہ رسوا کیا ہے۔ یہ الفاظ ہیں کہ ہمارے شیعہ ہیں، ابو سفیان اور معاویہ کے شیعوں نے نہیں، شیعتنا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کوفی جو تھے وہ شیعہ تھے، اور یہ بھی امام حسین کے یہ الفاظ سے یہ ثابت ہوا کہ کوفی شیعہ تھے اور حضرت امام حسین نے شیعہ۔ امام حسین جب بھی تو جا رہے تھے کہ ان کو پتہ، انہوں نے خطوط لکھے اور یہ باور کرایا اور یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ وہ اپنے شیعہ سمجھ کر جا رہے تھے یا ابو سفیان اور امیر معاویہ کے شیعہ سمجھ کر جا رہے تھے؟ کیسی بات کرتے ہیں بھائیو، تھوڑا سا سوچو۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ کوفی شیعہ بھی تھے، اور شیعہ بھی ابو سفیان اور معاویہ کے نہیں تھے، بلکہ خذلنا شیعتنا، ہمارے شیعہ تھے جنہوں نے ہمیں رسوا کیا، خوار کیا ہے۔ اس کا مطلب کہ قاتل حضرت حسین کے نزدیک شیعہ ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے لیے، لیکن یہ کتاب شیخ مفید کی ہے الارشاد، جو کہ بہت اتھارٹی ہے ان کے اندر، اہل تشیع کے اندر۔ یہ جلد نمبر 2 ہے میرے بھائیوں۔ اور بی بی فاطمہ الزہرا اور زینب بنت علی، یہ صفحے نمبر 30 اور 29 پہ
کیا کہتے ہیں یہ کوفیوں کو ہی بنا رہے ہیں نا. یہ دیکھیں آپ خطبہ زینب بنت علی بن ابی طالب حضرت اہل کوفہ، اہل کوفہ کی موجودگی میں جو انہوں نے خطبہ دیا ہے، اور انہوں نے ان کو کہا ہے فقال زین العابدین. گواہی اس کی مانی جاتی ہے جو آنکھوں دیکھا گواہ ہو. آنکھوں دیکھے گواہ جو تھے وہ 3 اس کتاب میں ذکر ہوئے ہیں، بی بی زینب، زین العابدین اور بی بی فاطمہ الصغریٰ. یہ تینوں ہی کوفیوں کو کہہ رہے ہیں. اور کوفی کون سے تھے؟ امام حسین نے بتا دیا الارشاد کے اندر، شیخ مفید نے بتایا خطبے میں کہ یہ شیعہ تھے. تو یہ کلیئر بات ہو گئی. کہتے ہیں فقال زین العابدین بصوت ذیل وقد ناقۃ العلت، بیماری کی وجہ سے آواز ان کا دھیما تھا. ان ہؤلاء یبکون علینا، یہ ہمارے اوپر اب یہ روتے ہیں. وہ روتے آئے. فمن قتلنا غیرہم، اگر انہوں نے قتل نہیں کیا تو اور کسی نے کیا ہے ہمیں. جو رو رہے تھے انہی کو مخاطب ہیں. اور یہ آنکھوں دیکھا گواہ ہے، اور آنکھوں دیکھے گواہ کی گواہی مانی جاتی ہے. یہ 3 گواہ جو ہے نا وہ، یہ احتجاج تبریسی صفحہ نمبر 29 پہ ہے اور 30 پہ ہے. اور یہاں پر ساتھ ہی ساتھ میں اما بعد یا اہل الکوفہ یا اہل القتل والغدر، ایک غدارو، دیکھا، اور بےایمانوں. تو بی بی زینب بھی یہی کہتی ہے، ان کو بد دعا دیتی ہے کہ فابکو کثیرا، تم زیادہ روتے رہو، وضحکو قلیلا، اور کم ہنسو. اور وہ بد دعا لگی ہے آج تک. لوگ پھر اسی چیز میں آپ دیکھیں کہ کن لوگوں کو بد دعا لگی ہے ان کو. تو میرے بھائیوں، یہ آپ نے دیکھا کہ جو آنکھوں دیکھے گواہ تھے وہ کوفے والے تھے. اور یہ بھی ثابت ہوا ارشاد کے طور پر، کتاب ارشاد کے اندر شیخ مفید میں اس میں لکھا ہے کہ امام حسین نے کہا ہے کہ وہ ہمارے شیعہ ہیں، ابو سفیان اور علی کے شیعہ نہیں ہیں. یہ بات میرے خیال میں کلیئر ہو گئی. ہاں، اگر ہے دلیل، امام جو آنکھوں دیکھے گواہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوفی شیعہ قاتل ہیں اور غدار ہیں جنہوں نے خطوط لکھا. یہ عجیب معاملہ ہے کہ ان کو یہ آزاد کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے خطوط لکھے، جھوٹے وعدے کیے، فراڈ کیا. اور یہ صرف یہ نہیں کہ حضرت حسن بھی یہی کہتے ہیں، صفحہ نمبر 10 پہ ہے یہ. حضرت حسن بھی یہی کہتے ہیں ارا واللہ ان معاویہ خیر لی من ہؤلاء، اللہ کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ معاویہ میرے لیے بہتر ہے. یزعمون، کن لوگوں سے؟ ان لوگوں سے یزعمون انہم لی شیعہ، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں. یہاں بھی شیعہ کا لفظ موجود ہے. احتجاج تبریسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10 پہ ابتغوا قتلی، میرے قتل کے پیچھے یہی لوگ ہیں. واخذوا مالی، میرا مال بھی لوٹ لیا انہوں نے. دیکھا یہ کہ یہ بھی امام حسین بھی یہی کہتے ہیں، امام حسن بھی یہی کہتے ہیں، امام زین العابدین جو کربلا کے آنکھوں دیکھا گواہ ہے، اور بی بی زینب وہ بھی کوفیوں کو کہتے ہیں. ہاں، اب ان میں سے اگر کوئی کہتا ہے کہ بعد والے لوگوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، جب عینی شاہدین موجود ہیں، عینی گواہ موجود ہوں، تو وہ لوگ جو غیر حاضر تھے اس وقت موجود نہیں تھے، ابو مخلف وغیرہ، لوط بن یحییٰ، تو ان کی باتوں کو ہم کیسے مانیں گے جو عینی گواہ ہی نہیں ہے؟ عینی گواہوں کی گواہی تو یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، شیخ مفید کی کتاب ارشاد سے اور احتجاج تبریسی سے، امام زین العابدین اور بی بی زینب. اب تمہارے پاس ہے دلیل تو وہ لاؤ، پھر ہم دیکھیں گے کہ کس کی دلیل مضبوط ہے کہ امام زین العابدین نے کہا ہو کہ ہمیں عامر بن سعد نے قتل کیا، صحابہ کی اولاد نے قتل کیا. تم یہ کہتے ہو، لیکن جو عینی گواہ ہیں
ان کا دلیل لاؤ نا، ان کی بات مانی جائے گی۔ بعد والے لوگوں کی جو اس وقت موجود نہیں تھے، عینی گواہ ہی نہیں ہے، عینی گواہ کے مقابلے میں دوسرے کی کیسی بات آپ مانیں گے؟ اور وہ بھی معتبر اشخاص ہیں۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ کوفی سے، اور کوفی اور کچھ بھی نہیں تھے، شیعہ تھے، اور وہ حضرت حسن بھی یہی کہتے ہیں کہ شیعہ ہی میرے قتل کے پیچھے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسن کو شہید کرنے کے والے بھی شیعہ ہی تھے، کوفی تھے۔ اور کون سے؟ ان دونوں کتابوں میں لفظ شیعہ موجود ہے، احتجاج تبریزی میں اور الارشاد کے اندر بھی۔ شہباز صاحب کہتا ہے کہ آدمی کے ایمانی خطرے میں ہے اگر کوئی صحابہ کی عزت احترام اور محبت نہ کرے۔ اس کا یہ خیال ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان اور معاویہ وغیرہ، وہ گویا کہ ان کو وہ صحابہ ہی نہیں مانتے۔ آپ کے نزدیک معاویہ بھی صحابی ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ میرے بھائی آپ دیکھیں، آپ تو صحابہ نہیں مانتے اور ان کو برا سمجھتے ہیں، لیکن امام حسن حسین کو دیکھتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں امیر معاویہ کو؟ آپ کی بات تو نہیں چلے گی نا۔ آپ تو 1400 سال کے بعد، 1350 سال کے بعد میں آپ آئے ہیں۔ اس وقت جو لوگ موجود تھے، امام حسن حسین اور قیس، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ قیس بن سعد بن عبادہ، یہ ہے امام حسن حسین بھی ہیں۔ ان کو معاویہ نے اپنی طرف شام کی طرف بلایا، جب وہ صلح ہو گئی وہاں پر گئے یہ، تو امیر معاویہ نے کہا کہ فقال یا حسن قم فبایع، اے حسن اٹھو اور بیعت کر لو۔ فقام فبایع، تو امام حسن اٹھا اور انہوں نے بیعت کر لی۔ ثم قال للحسین علیہ السلام، پھر امام حسین علیہ السلام سے کہا قم فبایع، اٹھو اور بیعت کر لو۔ فقام فبایع، پھر وہ اٹھے اور انہوں نے بھی بیعت کی۔ ثم قال قم یا قیس فبایع، پھر کہا اے قیس اٹھو اور بیعت کرو۔ فالتفت الی الحسین، پھر وہ دیکھنے لگا ادھر ادھر۔ فوجی بندے تھوڑے سے آسان نہیں ہوتا ان کو کنٹرول کرنا، اس لیے وہ امام حسین کی طرف ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ینظر ما یامرہ، وہ دیکھ رہا تھا کہ امام حسین کیا حکم کرتے ہیں۔ فقال یا قیس انہ امامی، پھر وہ کہتے ہیں کہ قیس یہ ہمارے امام ہیں، یعنی الحسن علیہ السلام، یعنی کہ امام حسن ہمارے امام ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں وہ کر لو۔ تو انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ یہ صفحہ نمبر 104 میرے بھائی۔ اور یہ جو ہے نا آپ کا رجال کشی، یہ بہت معتبر کتاب ہے آپ کی رجال کشی، یہ بھی شیعہ کی کتاب ہے، کوئی سنی کی نہیں ہے کتاب۔ یہ سارے کتابیں جتنے میں پیش کر رہا ہوں یہ آپ دیکھیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ وہ تو بیعت کر لی امام حسن اور حسین کے نزدیک تو اچھے، اور پھر یہ آپ کا بھی یہ بھی عقیدہ ہے کہ امام حسن حسین غیب دان تھے، چرند پرند دنیا کی ہر چیز کا ان کو علم ہوتا تھا۔ شیعہ بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیت کی غلط تشریح کرتے ہیں، اور اس پر ان کا عقیدہ ہے۔ کون سی آیت ہے وہ؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، وہ کہتے ہیں کہ امام مبین کو ہر چیز کا علم دیا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کی غلط تشریح کر کے اور غلط عقیدہ انہوں نے بنا لیا کہ امام کو ہر چیز کا علم دیا گیا ہے۔ یہاں امام سے مراد لوح محفوظ ہے، کہ لوح محفوظ میں ہر چیز کا علم ہے۔ اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا نا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہم نے کتاب مبین میں ہر چیز کا علم رکھا ہے۔ وہ تشریح ہو گئی۔ تو آپ شہباز صاحب جتنے شیعہ بھائی ہیں ان کا یہ کتاب اصول کافی میں بھی لکھا ہے، کان وما یکون، اصول کافی کے اندر بھی ہے کتاب الحجت میں، کہ امام کو کان جو کچھ گزرا، وما یکون اور جو کچھ گزرے گا مستقبل میں، جو کچھ ہوگا اور جو کچھ ماضی میں ہوا، وہ امام کو اس چیز کا علم ہوتا ہے۔ تو جب اماموں کو معلوم تھا کہ ان کو جب پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امیر معاویہ کو کہا ہے کہ یہ باغی ہے، عمار کا قاتل ہے، حضرت علی کے ساتھ جنگیں کی ہیں، اب مجھے بتاؤ
کہ پھر وہ ان کی بیعت کس طرح سے کر رہے ہیں۔ پھر جب ان کو آپ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ بعد میں بھی خراب رہا، تو ان کو پتہ تھا کہ خراب ہوگا، تو کیا خراب بندے کو آپ حکومت دے دیں گے؟ خراب بندے کو تو کوئی بندہ 1,00,000 روپیہ امانت نہیں دیتا۔ کیا کوئی بندہ فراڈی ہو، دھوکے باز ہو، غدار ہو، منافقت کرتا ہو، آپ اس کے پاس 1,00,000 روپیہ امانتاً رکھیں گے؟ کوئی بندہ رکھے گا نہیں۔ تو پھر جب امام آپ کے عقیدے کے حساب سے اگر وہ قاتل تھا صحابہ کا، اور حضرت حسن کا عقیدہ تھا کہ صحابہ کا قاتل ہے اور دھوکے باز ہے اور غدار ہے اور منافق ہے اور اس کا ایمان بھی صحیح نہیں ہے، یہ دھوکے باز ہیں، یہ اس طرح سے ایمان صحیح طور پر نہیں لائے، تو امام حسن کو اور امام حسین کو جب پتہ تھا تو یہ کتاب آپ کی ہے، وہ کہہ رہی ہے انہوں نے پھر بیعت کیوں کی اس کی؟ اب آپ اگر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ صلح کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ صلح کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیعت تھوڑی کی تھی، حکومت تھوڑی دی تھی اسلام میں، حکومت تو ان کے حوالے نہیں کی تھی نا، حکومت تو اپنے پاس رکھی تھی۔ تو حضرت حسن صلح کرتے لیکن حکومت تو اپنے پاس رکھتے، اور لوگ تو ان کو ملامت کرتے آئے کہ آپ نے بیعت حسن کی جو ہے کی ہے، اور اس پر لوگ بہت ناراض رہے ہیں۔ یہ آپ کا احتجاج تبریسی کے اندر بھی ہے کہ لوگ امام حسن کو ملامت کرتے رہے کہ آپ نے بیعت کیوں کی ہے۔ تو اس کو تو غیب دان تھا۔ آپ کی باتیں اگر مانیں جس طرح سے آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ بعد میں بھی جو ہے نا دھوکے باز نکلا اور صلح حسن سے وہ جو ہے نا ہٹ گیا تھا، تو امام حسن کو غیب کا علم تھا، تو اس کو نے پھر حکومت کیوں دی؟ اس کو پتہ تھا کہ یہ بعد میں ہٹ جائے گا، پھر جائے گا صلح سے، کیوں پھر حکومت بھی دی اور بیعت بھی کی؟ اس کا مطلب امام حسن کا عقیدہ ایسا تھا جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ کوئی فراڈی دھوکے باز نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ صحابی تھا۔ آپ دیکھیں یہ تاریخ تبریب کے اندر بھی ہے، یہ تاریخ تبریب ہے، یہ کہتا ہے کہ ان اصحاب کا نام، وہ صحابہ کرام، ان کا نام، ان صحابیوں کے نام جو رسالت مآب میں کاتب تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی لکھواتے تھے، کاتب وحی، اور کہتے ہیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کون کون سے تھے؟ حضرت علی اور حضرت عثمان وحی لکھا کرتے تھے، اور اگر کسی وقت یہ حضرات نہ ہوتے تو پھر ابی بن کعب اور زید بن ثابت وحی لکھتے، حضرت خالد بن سعید بن عاص اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان حضور کے سامنے ان کے خانگی معاملات لکھا کرتے تھے، اور عبداللہ بن ارقم بن عبد یغوث اور علامہ ابن عقبہ دوسرے صحابہ کے خانگی معاملات کے کاتب تھے۔ آپ دیکھیں رسالت مآب کے کاتب ہیں رسول اللہ، تو پلیت لوگوں سے قرآن مجید لکھوایا جاتا ہے۔ قرآن مجید تو کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ الا المطہرون، یہ قرآن مجید کو کوئی ہاتھ نہ لگائے جو پلیت ہو، مطہر لوگ قرآن مجید کو ہاتھ لگائیں، اور اللہ کے رسول وہ پلیت تھے، منافق تھے، اور ان سے وہ وحی لکھواتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عقیدہ غلط ہے، وحی لکھواتے تھے، اس کا مطلب کہ وہ مطہر تھے، پاک لوگ تھے، پلیت نہیں تھے، نجس نہیں تھے، اس لیے ان سے وحی لکھوائی جاتی تھی۔ یہ کتاب جو ہے نا تاریخ طبری میرے بھائی، اور یہ جلد 4 ہے اور صفحہ نمبر 359 ہے، اس کے اندر بھی یہ چیز جو ہے نا وہ الحمدللہ لکھی ہوئی ہے۔ پھر یہ قرآن مجید ہے میرے بھائی، یہ آیت کی تشریح کرتا ہے شیعہ عالم، یہ تفسیر بھی شیعہ کی ہے۔ وہ سورۃ ممتحنت آیت نمبر 7، عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدیر واللہ غفور رحیم۔ یہ 28واں پارہ ہے، سورۃ ممتحنت ہے، اور آیت نمبر 7 ہے۔ اب اس پہ یہ تفسیر ہے قرآن مجید کی، حافظ سید فرمان علی
شاہ کی قرآن مجید کی تفسیر ہے اور ترجمہ، اور یہ مصباح القرآن ٹرسٹ والوں نے چھپوائی ہے۔ میرے بھائیوں، اب آپ اس کا دیکھیں ترجمہ کیا کرتا ہے۔ ترجمہ بھی آپ ہی کا میں کرتا ہوں، جو حاشیے پہ لکھا ہوا ہے، حاشیے پر کیا کہتا ہے، ترجمہ کیا کرتا ہے۔ ترجمہ یہ ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ، قریب ہے کہ خدا تمہارے اور ان میں سے تمہارے دشمنوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں یہ قریب ہے، یہ امکان ہے کہ آپ کے اور آپ کے دشمنوں کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوستی پیدا کر دے، مودت، باہمی سچی محبت، مودت کہتے ہیں سچی محبت کو، سچی دوستی کو۔ تمہارے درمیان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دشمنوں کے درمیان میں سچی دوستی پیدا کر دے، اور اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ابھی اس کے حاشیے پر کیا کہتا ہے، کہتا ہے کیسی سچی پیشن گوئی تھی کہ چند روز کے بعد مکہ فتح ہوا، اور سر برآ کردہ کفار مثلا ابو سفیان وغیرہ کے اگرچہ ظاہری طور پر مسلمان ہوئے، اور سب کے سب باہم دوست ہو گئے، اور حضرت رسول نے ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ سے نکاح بھی کر لیا۔ اب یہ کہتا ہے کہ یہ پیش گوئی ہے جو کہ بالکل پوری ہوئی، اور یہ آیت میں جو پیش گوئی ہے یہ کیسے پوری ہوئی کہ ابو سفیان کا خاندان مسلم ہوا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بین الذین آدیتم منہم مودۃ، سچی محبت ہوگی ان کے درمیان میں۔ مودت کہا ہے، محبت سے بھی زیادہ اچھا لفظ ہے مودت، وہی مودت وہاں الفاظ ہے جو شیعہ بھائی آیت پڑھتے ہیں نا، مودت فی القربہ، اس میں بھی مودت کا الفاظ ہے کہ میں تم سے، وہ ترجمہ کرتے ہیں شیعہ بھائی کہ میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا مگر اہل بیت سے مودت، یعنی کہ سچی محبت۔ کل اسأل علیکم من اجر الا مودت فی القربہ، میں تم سے قرابت داروں کے ساتھ جو ہے نا وہ مودت چاہتا ہوں، سچی محبت چاہتا ہوں، اور کچھ اجر میں تبلیغ رسالت وغیرہ کا نہیں مانگتا۔ تو وہاں پر بھی لفظ مودت ہی ہے، اور یہاں پر بھی لفظ مودت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں اور ابو سفیان کے خاندان کے درمیان میں سچی محبت تھی۔ تو امیر معاویہ جو ہے وہ ابو سفیان کے خاندان سے ہی تعلق رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا مودت ہے، یعنی کہ سچی محبت۔ اب یہاں اس قرآن مجید کی آیات کا سے بھی یہ ثابت ہوا کہ ابو سفیان، امیر معاویہ اور ہندہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کی تھی۔ اور یہ بخاری کے اندر بھی آپ دیکھیں، اس میں بھی ہندہ جب ایمان لے آئیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، اسلام لانے سے پہلے آپ میرے سخت دشمن تھے، کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا، سب سے زیادہ نفرت آپ کے گھرانے سے تھی، لیکن اسلام لانے کے بعد سب سے پیارا گھرانہ آپ کا ہے۔ احب الیہ من ان یعظوا من اہل اخبائک او خبائک، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وایضا والذی نفس محمد بیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ کی ذات کی قسم میرا بھی یہی حال ہے۔ ایضاً کہا، ایضاً، ایضاً کی دو معنی کی ہے جو ہے نا، ایضاً لفظ کی دو معنی آئی ہے۔ ایک یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کہتی ہو میری بھی یہی حالت ہے کہ میں بھی آپ کے خاندان سے محبت کرتا ہوں، جیسے آپ نے کہا نا کہ اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ کے خاندان سے ہے، تو اس طرح سے میں بھی ایضاً، اس طرح سے میں بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی قسم اٹھائی، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور دوسری معنی ایضاً کی یہ ہے کہ یہ محبت اور بڑھے گی آگے چل کے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ محبت ایضاً یعنی اور بڑھتی رہے گی، کم نہیں ہوگی، یہ منافقت والی محبت نہیں ہوگی۔
تو اس قرآن مجید کی یہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ ان کے درمیان میں محبت سچی تھی، منافقت والی نہیں تھی۔ ابو سفیان کا خاندان، وہ قرآن مجید کی آیت ہے، وہ تفسیر اور تشریح آپ کے عالم کی ہے، سید فرمان علی شاہ کی ہے قرآن مجید کی، جو ہے نا اس نے سورۃ ممتحنت آیت نمبر 7 ہے، سورۃ ممتحنت آیت نمبر 7 کی تشریح کرتے ہیں۔ تو یہ بات غلط ہے کہ بھائی اب معاویہ صحابی نہیں ہے، معاویہ صحابی ہے۔ میرے بھائی تھوڑا سا سوچیں آپ، وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ فرقان آیت نمبر 27 ہے، وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کر کھائے گا۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، وہ کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ ایمان لایا ہوتا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جو ظالم تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے۔ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ، ظالم اپنے ہاتھ کو چبا کر کاٹے گا، کھائے گا۔ یقول، کیوں، کیا کہے گا؟ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول، میں رسول کے ساتھ ہوتا، رسول کے ساتھ راستہ پکڑا ہوا ہوتا۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ جو رسول کے ساتھ ہیں وہ ظالم نہیں ہیں، اور اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ظالم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے۔ تو ابو بکر، عمر، عثمان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور یہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ظالم کہے گا کہ کاش میں رسول کے ساتھ ہوتا، مع الرسول، رسول کے ساتھ، رسول کی صحبت میں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جتنے بھی رسول کے ساتھی تھے وہ سب جنت میں جا رہے ہوں گے، وہ دیکھ رہا ہوگا، اس لیے تو وہ اپنے ہاتھ کو کاٹ رہا ہوگا کہ میں بھی جنت میں جاتا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بہت بڑی برکت کا موجب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہونا۔ ویسے بھی آپ دیکھیں، لوہا اگر لکڑی کے ساتھ ملایا جائے، اینٹوں کے ساتھ ملا جائے، بلڈنگ تعمیر کی جائے تو اس میں قوت آ جاتی ہے نا، اس میں اس کے اثرات آ جاتا ہے لوہے کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تو لوہے سے بھی زیادہ ہے مضبوط۔ تو وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لوہا اگر مٹی اور گارے اور اینٹوں کے ساتھ ملایا جائے اور لکڑی کے ساتھ ملایا جائے تو اللہ کے مدعو اس میں طاقت آ جاتی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوہے سے بھی زیادہ مضبوط کردار اور اخلاق کے مالک تھے، وہ جو ان کے ساتھ رہے وہ کردار اور ان میں وہ مضبوطی نہیں آئی، بالکل یقین نہیں آئی۔ لیکن آپ لوگ نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں لوہا اگر اینٹوں کے ساتھ مل جائے تو ان میں مضبوطی نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، رسول جن کے ساتھ رہا، لوہا اگر کسی کے بلڈنگ میں، عمارت میں آ جائے، لکڑی میں لگ جائے تو ان میں مضبوطیت، قوت اور طاقت زیادہ آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ رہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں رہے، ان میں ایمانی قوت بہت بڑھ گئی تھی۔ آپ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اس دلیل کو بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا جو رسول کے ساتھ نہیں تھے وہ ظالم تھے۔ اس کا مطلب منافق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی طور پر نہیں تھے، ظاہراً تھے۔ ثم اللہ، وہ قرآن مجید کا آتا ہے کہ وہ وقتی اور عارضی طور پر سے پھر بعد میں وہ بھاگ گئے تھے، ان کا کردار منافقانہ جب ظاہر ہوا تو پھر وہ بھاگ گئے تھے۔ تو اس آیت نے بھی ثابت کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے وہ لوگ وہ جنتی ہیں۔ اس لیے وہ ظالم ہاتھ کاٹ کر کھائے گا کہ کاش میں بھی جنت میں جاتا اگر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لایا ہوتا تو۔ یہ نوٹ کرتے جائیں میرے بھائیو، یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ آپ نے 3 کو حاکم بنایا، علی کے ہوتے ہوئے، سونے کے ہوتے ہوئے مٹی کو آپ لوگوں نے جو ہے نا اہمیت دی، ترجیح دی، میں نے نہیں دی میرے بھائیوں۔ یہ ساری آپ کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اکثرت صحابہ، مہاجرین اور انصار۔ اب ہم آتے ہیں انصار اور مہاجرین کے فیصلے کی طرف۔ یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 100، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ،
صحابہ اور انصار جو فیصلہ کریں، والذین تبعوہم بإحسان، اور ان کی جو لوگ پیروی کرتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے فیصلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے، اور وہ ایسے لوگ ہیں صحابہ کرام اولون اور مہاجرین، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اب اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ مہاجرین اور انصار کے فیصلے پر رب راضی ہے اور آپ ناراض ہیں۔ صحابہ کرام انصار اور مہاجرین نے ابو بکر کو چنا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انصار اور مہاجرین صحابہ والذین تبعوہم بإحسان، اور ان کی پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ ایسے لوگ تھے کہ اللہ سے راضی تھے اور اللہ ان سے راضی تھا۔ لیکن اللہ جن سے راضی ہے، جن کے فیصلے سے، انصار اور مہاجرین، شہباز صاحب آپ ان سے راضی نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں وہ مٹی تھے، اور سونے کے موجودگی میں آپ لوگوں نے مٹی کو ترجیح دی۔ میں کیا کروں، وہ تو قرآن مجید ترجیح دے رہا ہے، قرآن مجید ترجیح دے رہا ہے، انہوں نے ان کو خلیفہ بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رضا اسی میں ہے، میری رضا کو ڈھونڈنا ہے تو انصار اور مہاجرین کے فیصلوں میں ڈھونڈو، کہ انصار اور مہاجرین جو فیصلہ کریں تو رب اس پہ راضی ہے، اور ان کے فیصلوں کو ماننے والوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہوگا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے میرے بھائی، آپ نہیں مانتے کوئی نہ مانے، لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ انصار اور صحابہ، انصار اور مہاجرین صحابہ کے فیصلوں سے رب راضی ہے، اور وہ جو مومن ہیں وہ بھی راضی ہیں، اور جو مومنوں میں سے ان کے فیصلے پہ راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو جنت میں جگہ دوں گا، اور یہ بہت بڑی ان کی کامیابی ہے۔ لیکن شیعہ بھائی اس آیت کی بات کو نہیں مانتے، انصار اور مہاجرین کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فرات الکوفی میں آپ یہ تفسیر دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ حق علی کا تھا، یہ دیکھو تفسیر فرات الکوفی ہے، شیعہ تفسیر ہے میرے بھائیوں، یہ بیروت لبنان سے چھپا ہوا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے 93 پیج پہ، قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حرص علی ان یکون الامر لامیر المومنین علی بن ابی طالب، کہ یہ خلافت جو ہے نا علی کو ملے، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حریص تھے۔ من بعد ہی فاب اللہ، میرے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا حریص تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے لیے حریص تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاب اللہ، اللہ تعالیٰ نے روک دیا، منع کر دیا۔ یہ لیں، یہ کتاب آپ کی فرات الکوفی تفسیر میرے بھائیوں۔ اب مجھے بتاؤ کہ حضرت علی کو خلیفہ اللہ تعالیٰ ہی بنانا نہیں چاہتا تھا، یہاں سے یہ بات بھی ختم ہو گئی کہ امامت جو ہے نا، وہ علی کی امامت منصوص من اللہ، یہ عقیدہ بھی ختم ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ نہیں تھے علی رضی اللہ تعالیٰ نے، کہ جو ہے نا ہوتے تو وہ یقیناً حضرت علی ہوتا، جیسے منصوص من اللہ نبی ہوتے ہیں وہ ہو ہی جاتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کو بنا ہی دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے پکا کرتا ہے۔ لیکن علی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے منصوص ہوتا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہوتا، تو یقیناً علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلے خلیفے بنتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ منع کر دیتا کہ نہ، علی خلیفہ پہلا نہیں بنے گا۔ اور قرآن مجید کی آیت آپ نے دیکھی، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 کی، کہ انصار اور مہاجر صحابہ جس کو جو فیصلہ کریں رب کو وہ منظور ہے، وہ رب راضی ہے اس کے اوپر۔ لیکن شیعہ بھائی کہتے ہیں ہم راضی نہیں ہوں گے، یہ قرآن مجید کی آیت نمبر 100 کو وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، عملی طور پر نہیں مانتے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں یہ منتہی الاعمال ہے۔ فلما صلی الحسن، جب امام حسن نے صلح کر لیا، معاویت ادخل قیس لبایا، تو قیس بن عبادہ بھی آئے بیعت کرنے کے لیے۔ فاقبل علی الحسین، تو وہ حسین کے سامنے آیا، فقال حل ابایا،
کیا پوچھا کہ کیا تو نے بیعت کر لی؟ فاشار الحسن، تو اس نے امام حسن کی طرف اشارہ کیا، وقال هو الامام، کہنے لگا یہ ہمارے امام ہیں، فوضع یدہ علی فخذہ، تو یہ یہاں پر بھی ہے، آپ دیکھیں کہ یروی الشیخ الطبرسی فی احتجاج طبرسی کے اندر بھی ہے، انہ لما صالح الحسن بن ابی طالب، جب امام حسن بن ابی طالب نے صلح کیا معاویہ بن ابو سفیان سے، دخل علیہ الناس، تو اس کے اوپر لوگ آئے، فلامہ بعضهم علی بیعتہ، تو انہوں نے ملامت کی اس کی بیعت کرنے پر، فقال علیہ السلام، پھر امام جو ہے نا ان کو وہ جواب دے دیتا ہے کہ میں نے کیوں کی۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں صفحہ نمبر 323 پہ ہے کہ امام حسن نے جب بیعت کی تو لوگوں نے ملامت کی امام حسن کو، شیعہ لوگوں نے۔ یہ کتاب منتہی الاعمال کے اندر جزء اول میں پہلے جو ہے نا حصے کے اندر یہ اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ امام حسن نے، احتجاج طبرسی میں بھی ہے، اور آپ کی کتاب رجال کشی کے اندر بھی ہے، اور منتہی الاعمال کے اندر بھی ہے، یہ آپ دیکھیں۔ اور اس کے بعد یہ تاریخ ابن کثیر میں ہے، لکھا ہوا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت حسن کے ساتھ ان کے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔ آپ کا معاویہ بہت زیادہ احترام کرتے تھے، انہیں خوش آمدید کہتے اور بہت کچھ عطا کرتے۔ ایک دفعہ انہیں 2 لاکھ درہم دیتے ہوئے کہا کہ یہ لے لو۔ آپ دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیچے لکھا ہوا ہے، ہر سال حضرت معاویہ کے پاس آتے، وہ ان کا اکرام کرتے اور انہیں مال عطا کرتے۔ سن 51 ہجری میں آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید کے ساتھ قسطنطنیہ کے غزوے میں شریک تھے۔ جب حضرت معاویہ کی زندگی میں یزید کے لیے بیعت لی گئی تو حضرت حسن رضی بن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیعت کرنے سے رکے رہے۔ تو یہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے تاریخ ابن کثیر میں کہ یزید کے ساتھ قسطنطنیہ کے جنگ میں حضرت حسین ان کے ساتھ تھے، جس میں تو مجھے بتاؤ اگر وہ شرابی کبابی تھا تو یہ کس طرح سے حضرت حسین ان کے ساتھ جنگ میں تھے، کیونکہ جرنیل تو وہی تھا۔ تو حضرت معاویہ سے امام حسن حسین وہ پیسے اور عطیات لیتے رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ تاریخ ابن کثیر میں بھی آپ نے دیکھ لیا، یہاں بھی ہے، فلما سمع معاویہ امر لکل منہم بمئۃ الف درہم، یعنی کہ 1 لاکھ درہم ہر ایک کو دیے۔ کس کس کو؟ غیر الحسن والحسین و ابن جعفر، عبداللہ بن جعفر اور امام حسن حسین کے علاوہ باقیوں کو وہ 100,000 درہم، یعنی کہ 1 لاکھ درہم دیتے تھے۔ فإنه أمر لكل واحد منهم ب1000 درہم، لیکن امام حسن حسین اور عبداللہ بن جعفر کے لیے 10 لاکھ وہ عطیات دیتے تھے۔ تو یہ مجھے بتاؤ اگر امیر معاویہ برا آدمی تھا، خراب آدمی تھا شہباز صاحب، تو یہ مجھے بتائیں کہ پھر، اور وہ قاتل بھی تھا اور باغی بھی تھا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے بقول وہ باغی گروہ میں داخل تھا، تو کیا یہ امام حسن اور امام حسین کو پتہ نہیں تھا؟ اور جو باغی ہوں اور قاتل ہوں صحابہ کے، تو کیا آپ کا ایمان گوارا کرے گا جو نا شہباز صاحب کہ آپ ان سے عطیات وصول کریں؟ لیکن یہاں یہ کیا ہے، امام حسن حسین اور عبداللہ بن جعفر اور دوسرے آپ کے اہل بیت وغیرہ، وہ تو ان سے پیسے لیتے رہے ہیں، عطیات بھی لیتے رہے ہیں۔ اور یہ کتاب بھی آپ کی ہے، احتجاج طبرسی، جلد نمبر 2 ہے، اور صفحہ نمبر، میرے بھائی
8 نمبر صفحے پہ ہے، صفحہ نمبر 8۔ تو یہ چیزیں بیان کر رہی ہیں کہ امیر معاویہ بہت اچھا انسان تھا، اور وہ قرآن مجید کی آیت جو سورۃ ممتحنت کی آیت نمبر 7 سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ان لوگوں کو جلد ملائے گا جو آپ کے دشمن ہیں اس وقت، اور وہ جو ہے نا دشمنی تبدیل ہو جائے گی سچی محبت کے اندر، مودت میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، آج بس کچھ اتنا ہی، پھر انشاءاللہ العزیز اگلی مرتبہ، کیونکہ اور بھی کچھ سوالات جو ہیں وہ بھی اسی طرح کے، اسی قسم کے ہیں، اور میں نے تقریباً اس میں وہ جواب سب کے دے دیے۔ اقول قولی ھذا۔